قرآن حکیم کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا علم سیکھنے سکھانے والا، اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تمہارے پاس ذکر آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے پی نیوز چینل کے راہ جنت پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ڈاکٹر مجاہد مسعود۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہیں، محمد یمین، خطیب، شارجہ ٹیلی ویژن، قرآن تفسیر دیتے آئے ہیں، اتفاق سے بیدر آئے ہوئے ہیں، اور ان سے بہت ساری ہم کو جانکاریاں ملیں گی اسلامک طور طریقے، اسلام پہ جتنی بھی جو ٹاپکس ہیں، کئی ٹاپکس ہم نے رکھ رکھی ہیں، ان میں سے ہم کچھ سب سے پہلے ہم مولانا کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال کیا جاتا ہے۔ مولانا، آپ کب سے قرآن تفسیر دے رہے ہیں شارجہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مجھے شہر بیدر میں آنے کا موقع ملا، اور یہ شرف جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے، ہمارے محسن ڈاکٹر محمد ایاز خان صاحب، آپ سے ملاقات ہماری حیدرآباد میں بھی 2 مرتبہ ہو چکی ہے، اور یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا، بیجا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن تحدیث نعمت، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو اس کو بیان کر دینا رغبت کے لیے ضروری ہے۔ جو بات میں نے آپ میں دیکھی ہے وہ یہ کہ علماء کو اپنے قریب لے آنا، اپنے محل میں اپنے قریب بٹھانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو کھلانا اور پلانا، عزت اور شرف سے نوازنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ایمان و صحت کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ انہیں تبلیغ دین کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انہی کی دعوت پر آج میں یہاں شہر بیدر کے اندر موجود ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ میں اپنی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں۔ میں کچھ باتیں اپنی زندگی کے تعلق سے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، رغبت کے لیے، تشجیع کے لیے، یعنی اس لیے نہیں کہ میں نعوذ باللہ کوئی اپنی فضیلت بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں الہ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، الہ آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر دور۔ یہ وہ دور، وہ زمانہ جہاں ہمارے گاؤں میں نہ لائٹ تھی، نہ پانی کا بندوبست تھا۔ یہ ناچیز جو آپ کے سامنے موجود ہے، میں خود کنویں سے پانی کھینچ کر لایا کرتا تھا۔ مٹی کے دیواروں کے گھر میں میں رہا کرتا تھا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا، پیروں میں جوتے چپل نہیں تھے، غربت کا زمانہ تھا، لیکن علم انسان کو اونچا لے جاتا ہے، ترقی پر لے جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے سے پروردگار عالم لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، امن و امان کی زندگی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دے، قرآن کے پیغام کو، قرآن کے پکار کو پس پشت ڈال دے، اللہ ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بے شک یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر
احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ آپ پر بے شمار اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمان ہر دور کے لیے، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں فریاد کریں گے اے اللہ یہ میری امت ہے، میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نسیہ منسیہ کر دیا تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں رغبت کے لیے، تشجیع کے لیے اپنا ایک علمی سفر بیان کرتا ہوں۔ 5 تک میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی۔ تو مولانا یہ یو پی میں الہ آباد کے آپ کے گاؤں میں آپ کی تعلیم، شروعاتی تعلیم جی وہیں سے شروع؟ وہیں بیان کر رہا ہوں جی۔ یو پی الہ آباد 40 کلومیٹر دور پر ایک گاؤں، جہاں میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کی 5 تک، جس میں میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، قرآن ناظرہ سیکھا، ناظرہ پڑھنا، کچھ حساب کتاب بھی سیکھا، اور اس کے بعد جب 5ویں تک کی تعلیم حاصل کر لی تو ہمارے گاؤں کے اندر جو کام ہوا کرتا تھا گھریلو، کپڑے کی بنائی، اکثر اپنے بچوں کو اسی میں لگا دیا کرتے تھے۔ مجھے بھی میرے ماں باپ اسی میں لگانا چاہتے تھے، لیکن پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم رہا اس ناچیز پر کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی مجھے قرآن حکیم کا حفظ کرنا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملا۔ میرے ایک دوست پڑھنے والے، ہم دونوں نے طے کر لیا ہمیں قرآن حفظ کرنا ہے۔ بازار گئے، اس زمانے میں 16 آنا چلتا تھا، 1 روپیہ کا 16 آنا، چند پیسے ہم دونوں کے پاس تھے۔ مٹھائی کی دکان پر جا کر ہم دونوں نے تقریباً 1 کلو جلیبی خریدی۔ ہمارے والد محترم حافظ قرآن تھے، قرآن ازبر یاد تھا، ہمارے پورے ایریے میں مشہور تھے ہمارے والد حفظ قرآن میں، اور مدرسے کے مدرس بھی تھے۔ مدرسہ نعمانیہ کے متصل ایک مسجد تھی، اسی مسجد میں ہمارے والد محترم بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے۔ ہم جلیبی لے کر کے پہنچے کہ ابا ہم دونوں قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والد مسکرائے، بہت اچھی بات ہے، شروع کر دو۔ ہم دونوں ساتھیوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2.5 سال یا 2 سال کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ قرآن حفظ کر لیا گیا۔ قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے میرے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے آج تک قرآن حکیم کو میرے سینے میں رکھا ہے، حرفاً حرفاً، اور ہمیشہ اللہ کی کتاب کو میں اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں، جیب میں رکھتا ہوں، اور اس وقت بھی میرے جیب کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن سے لگاؤ تھا۔ حفظ ختم ہونے کے بعد پھر ہمارے گھر میں جو کام ہوتا تھا اسی کی طرف لگا دیا جاتا۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے عالم بننا ہے، جی، علم حدیث حاصل کرنی ہے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کے تفسیر مجھے سیکھنی ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 10 سال یا 10.5 سال کی رہی ہوگی جب میرا قرآن حفظ ختم ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میرے والدین کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ میرے ایک دوست سے میں نے کہا میرے 2 جوڑے کپڑے، غربت کا دور تھا، لے کر کے اسٹیشن چلے، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ گیا، ٹرین میں بیٹھا اور میں پہنچا کانپور۔ کانپور پہنچنے کے بعد وہاں سے مجھے دہلی جانا تھا علم حدیث حاصل، علم قرآن حاصل کرنے کے لیے۔ کاؤنٹر پر گیا ٹکٹ لینے کے لیے، چند پیسے میرے پاس تھے، میں نے کہا یہ ہے، مجھے ٹکٹ دے دیے، مجھے دہلی جانا ہے۔ کہا بچے اتنے میں دہلی کا ٹکٹ نہیں آتا، کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اپنے والدین سے بتائے بغیر چلا گیا تھا علم کے شوق میں، اور اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی۔ اس نے کہا جائیے، پلیٹ فارم پر گاڑی آ رہی ہے،
پیچھے جا کر گارڈ سے ملنا، وہ آپ کو ٹکٹ بنا دے گا، چلے جانا۔ پلیٹ فارم پر گیا اور گارڈ سے ملا، ٹی ٹی کو بلایا، کہا اس بچے کے لیے ٹکٹ بنا دو۔ یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی۔ پچھلے دن میں نے صرف دوپہر کا کھانا کھایا تھا، بغیر کھائے پیے۔ صبح 10 بجے میں ٹرین میں سوار ہوا۔ 10 ساڑھے 10 سال کی میری عمر تھی۔ 2-1 آنے میرے پاس موجود تھے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ مونگ پھلی لے کر کے میں نے گزارا کیا۔ رات میں تقریباً 8 بجے دہلی پہنچا۔ ایک مدرسے کا میرے پاس علم تھا، اور وہاں کے جو عالم دین تھے، بڑے محدث شیخ عبدالسلام البستوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں پہنچا۔ میرے چچا کے دوست بھی تھے، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ 1.5 دن کے بعد دوسرے دن مجھے دوسرے مدرسے میں داخلہ کرا دیا۔ وہاں میں نے 1 سال تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ سبل السلام کے اندر پھاٹک حبش خان ایک بڑا مشہور محلہ ہے۔ مدرسے کا نظام یہ تھا کہ ہر طالب علم کو 14 روپیہ ملتے تھے اس زمانے میں، پورا مہینہ اسی میں کھاؤ پیو اور مدرسے کی طرف سے ملتے تھے؟ مدرسے کی طرف سے یہ وظیفہ ملتا تھا طلباء کو۔ جتنے طلباء تھے ڈبے میں آٹا بھر لیا کرتے تھے خرید کر، دوپہر میں اور شام میں تھوڑا آٹا لے جاتے، جہاں روٹیاں بنتی تھی ہر طالب علم اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتا تھا۔ 1 سال تک اس ناچیز نے بھی آٹا گوندھا ہے، اور روٹی نان بائی بناتا تھا، اس کے بعد وہاں سالن لے کر کھا لیا کرتے تھے۔ تعلیم ہماری شروع ہوئی جی صرف نحو کی، عربی زبان کی۔ عربی زبان جاننے کے بغیر کوئی قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتا، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتا، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے۔ 1 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے یہ علم دے دیا، حاصل ہو گیا۔ اور جو لگن تھی بتا رہا ہوں آپ کو، مسجد محتسب کے نام سے ایک شاہی مسجد دہلی کے اندر، جی ایک دن اس مسجد کے اندر رات کو 12 بجے، مسجد کھلی ہوئی تھی، پرانی مسجد تھی، شاہی مسجد، رات کو 12 بجے ممبر پہ چڑھ گیا۔ خود بخود میں تقریر کر رہا ہوں اپنے آپ سے، مجھے دائیں بائیں کسی کی خبر نہیں دی، کوئی آدمی یہاں سن رہا ہے۔ لیکن جب باہر میں نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ حافظ صاحب اسی محلے کے رہنے والے، وہ سن رہے تھے۔ جب میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، اللہ آپ کو کسی مقام پر پہنچائے گا، جو لگن میں نے آپ کے اندر دیکھی ہے۔ غالباً ان کی دعا لگ گئی۔ اس کے بعد بمبئی میں نے 3 سال حدیث کا علم سیکھا، ترمذی شریف اور مشکات شریف کا علم حاصل کیا۔ بمبئی میں ہمارے ایک استاد محترم تشریف لائے گجرات سے، شیخ الحدیث مولانا محدث عبدالجلیل السامرودی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم حدیث کے اندر، علم فقہ کے اندر، علم تفسیر کے اندر ہند پاک میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ اس وقت اگر اس زمانے میں کوئی محدث ہے تو عبدالجلیل سامرودی ہیں۔ بڑے بڑے علماء آ کر کے ان کے پاس بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ میری ملاقات بمبئی میں ہو گئی۔ میں نے کہا میری تعلیم مکمل نہیں ہے۔ کہا چلیے ہمارے یہاں آپ کی تعلیم مکمل کرا دیتا ہوں، لیکن کڑی کھچڑی کھانی پڑے گی۔ گجرات میں کڑی کھچڑی اکثر کھایا کرتے ہیں دوپہر میں، شام میں۔ میں گیا اور الحمدللہ 4 سال لیل و نہار، صبح و شام میں نے ان کے ساتھ گزارا۔ اور بہت سارے طلباء تھے ہندوستان کے، بنگال سے بھی آئے تھے، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کے بھی طلباء وہاں پر موجود تھے، یو پی کے تھے، پنجاب کے بھی تھے۔ تعلیم ہم نے حاصل کر لی 4 سال۔ درمیان میں ہم نے استاد محترم سے کہا کہ ہمارا تعلیم کا نظام یعنی داخلہ کرا دیجئے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ آمین، بیٹھ وہی ان کا انداز تھا، بڑے پیار محبت سے، جو تعلیم تو یہاں حاصل کر رہا ہے وہ چیز وہاں نہیں ملے گی۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد حقیقت میں نے موازنہ کیا۔ سن 75 میں 75 پہ میں نے ایک حج کیا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جامعہ مدینہ منورہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک درس میں بیٹھا میں، جو نقشہ میں نے وہاں دیکھا، بورڈ پر لکھ دیا کرتے تھے، طلباء تھے لکھ لیا کرتے تھے آدھا گھنٹہ۔ لیکن ہمارے استاد محترم فجر کی نماز کے بعد فوراً بیٹھتے اور تفسیر جلالین پڑھاتے تھے۔
गुजरात में। गुजरात में। तो ये मंजर मदीना में नहीं था ऐसा? मदीना मुनव्वरा के जो निसाब था जी, हमारे उस्ताद मोहतरम का जो निसाब था वो निसाब वहाँ नहीं था। और सुबह 9 बजे से लेकर ज़ुहर तक हदीस का दर्स देते। हदीसों की तहक़ीक़ के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत सारी किताबों का ढेर लगा दिया करते थे। देखो फ़ला मुहद्दिस ने ये कहा, फ़ला मुहद्दिस ने ये कहा, फ़ला मुहद्दिस ने ये कहा। बुखारी शरीफ की शरह एक इल्मी बयान चल रहा है, इसको सुनना चाहिए रग़बत के लिए। फ़तहुल बारी के अंदर जो बुखारी की अज़ीम शरह, जिसमें किसी मकाम पर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिख दिया कि मा वजदतु हाज़ल हदीस, ये हदीस मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं मिली। उस्ताद मुहतरम कहते हैं उस हदीस को तलाश करके वह उसके हाशिए पर लिख दिया मैंने। उस्ताद मुहतरम कहते हैं पहली बार जब मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया और ज़मज़म का पानी मैंने पिया, चूँकि हदीस शरीफ में आता है जिस मकसद के लिए ज़मज़म पिया जाए अल्लाह उस मकसद में कामयाबी देता है। उस्ताद मोहतरम अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ फरमाई ज़मज़म पीने के बाद, ऐ परवरदिगार आलम, इल्म हदीस में मुझको इब्न हजर अस्क़लानी और जो उस ज़माने के उलमा मुहद्दिसीन थे, अल्लाह उनसे बड़ा दर्जा मुझे आता फरमा तहक़ीक़ में, तालीम में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये दर्जा दिया था। एक बात यहाँ बताकर ख़त्म कर रहा हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम की जो सनद आलिया कहलाती है। मसलन हमारे ज़माने में अगर कोई किसी मदरसे में, जामिया में पढ़ता है, यानी मदीना, तो मदनी कहलाते हैं, सलफ़िया सल्फ़िया, नदवा नदवी। तो ये मदरसों से इसके नाम दिए जाते थे उस वक्त? हाँ, उस वक्त भी ये नाम लिए जाते थे, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम के मदरसे का नाम मदरसा मुहम्मदिया था। लेकिन जो सनद हमें मिली है हमारे उस्ताद मोहतरम का, वो मुहद्दिसीन के तरीक़े पर था। मसलन हमारे उस्ताद मोहतरम ने किससे पढ़ा, हदीस का दर्स किससे लिया, उन्होंने किससे लिया। उन्होंने इस तरह तीसरे दर्जे में सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे अपने ज़माने के, और इत्तिफ़ाक़ की बात ये थी कि उसी मस्जिद के अंदर, मस्जिद मियाँ साहब मरहूम के नाम से मौसूम, उसी मस्जिद में हम रहा भी करते थे और वहीं पर पढ़ा भी करते थे। उन्होंने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोगों से इल्म हासिल किया, और फिर ये सिलसिला चला। उन्होंने किससे पढ़ा, उन्होंने किससे पढ़ा। 18वें उस्ताद के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। 18 वास्ता हमारे उस्ताद मोहतरम से लेकर इमाम बुखारी तक 18 वास्ता है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहीं 2 वास्ते मिलते हैं, कहीं 3 वास्ते मिलते हैं। इस तरह हमारी सनद जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, और हमें उनसे सनद मिली है। तो ये तकरीबन हमारा जो शुमार होता है 19वां दर्जा, 19वां वास्ता। अब उसके बाद मैं चंद साल तक सूरत गुजरात में इमामत और ख़िताबत के फ़राइज़ अंजाम दिया। उसके बाद मुझे शारजा जाना हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। कौन से साल में तकरीबन शारजा? मैं शारजा पहुंचा हूं तकरीबन 77 में। मौलाना, उस वक्त यहाँ जो इमामत करते थे आप और वहाँ की इमामत में कुछ ऐसा फ़र्क था जो आपको वहाँ पे कुछ बदलना या सीखना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ हमने सीखा था, जो पढ़ा था, और जब हम शारजा गए, और ज़ाहिर है कि हर एक का इम्तिहान लिया करते थे इमामत और ख़िताबत में, हमारा भी इम्तिहान लिया गया। शारजा पहुँचने के तीसरे दिन हम जब औक़ाफ़ गए, इम्तिहान लेने के बाद उन्होंने उसी दिन नाजिह करार दिया, यानी पास कर दिया इमामत में और ख़िताबत में। उसके बाद से इमामत और ख़िताबत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे फ़ाइज़ किया, और 40 साल का अरसा अल्लाह ने गुजारा वहाँ, माशाअल्लाह। फिर ये कि खुतबा उस वक्त अरबी ज़बान में दिया करते थे, लेकिन कुछ मसाजिद ऐसी भी थे जहाँ सिर्फ़ इंडियन, पाकिस्तानी यानी बंगाली रहा करते थे, उर्दू जानने वाले। तो मैंने अर्ज़ किया औक़ाफ़ वालों से कि वो लोग अरबी नहीं जानते, मुझे इजाज़त दी गई कि उर्दू में आप खुतबा दीजिए। बहुत बड़ी जामे मस्जिद, सबसे पहले उर्दू ज़बान में खुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे शुरू कराया।
مولانا عموماً یہاں پہ اکثر آج کل چل رہا ہے کہ دبئی میں یا بحرین میں امامت کے لیے، مؤذن کے لیے جابس ہیں، تو یہاں سے جو طلباء ہیں جو پڑھ رہے ہیں مدرسوں سے، وہ لوگ جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں کس ٹائپ کا ایگزام لیا جاتا ہے؟ مطلب جو امتحان ہوتا ہے وہ کن ٹاپکس پہ لیا جاتا ہے اگر یہاں سے کوئی جاتے ہیں تو؟ اگر یہاں سے کوئی طالب علم پہنچتا ہے عرب دنیا میں، چاہے وہ امارات ہو، سعودیہ ہو، قطر، بحرین، کوئی بھی ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو، تجوید جانتا ہو۔ حافظ ہونا ضروری ہے، حافظ ہونا شرط ہے، مکمل حافظ ہو، یاد ہو اور تجوید بھی جانتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان سے بھی واقف ہو، عربی زبان کے ساتھ ساتھ یعنی عالم کی اس کے پاس سند بھی ہو، تاکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ پوچھے تو فتاویٰ بیان کیے جائیں۔ لیکن یہاں پہ تو عربی لوگ جو ہے حفظ کر لیتے ہیں، لیکن عربی سیکھنا اتنا یہ نہیں ہے یہاں پہ، جو آپ کے دور میں تھا وہ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات کو۔ ابھی اس وقت بھی بہت سے حافظ میرے پاس آتے ہیں ہند و پاک کے، جی، اور بڑی اچھی قرأت ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 مہینہ پہلے ایک مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، جی، بنگلہ دیش کے ایک حافظ قرآن تھے، بہت شاندار اذان دیا کرتے تھے، بہت شاندار قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن عربی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن اوقاف والوں نے نہیں لیا۔ عالم یعنی قرآن حافظ ہو، قاری بھی ہو، تجوید جانتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ و عربی زبان جانتا ہو۔ اس لیے میں حفاظ کرام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی، کہ جہاں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، قاری ہونے کی سند لیتے ہیں، وہاں ان کو چاہیے کہ عربی زبان بھی سیکھیں اور عالمیت کی سند بھی لیں۔ اس کے بعد بھی بہت مشکل سے لیا جاتا ہے، وہاں لائن لگی رہتی ہے اوقاف کے اندر۔ اگر کوئی اوقاف میں جائے گا، اس قسم کے لوگ، مولانا اگر عربک نہیں آتی، عربی زبان نہیں آتی، تو کیا وہاں چنے ہوئے جو سلیکٹ ہو جاتے ہیں، جن کو اچھے سے سلیکٹ کر لیتے ہیں، ویسوں کو کچھ ٹریننگ وہ دیا جاتا ہے؟ عربی زبان نہ جاننے والوں کو قطعاً وہ لیتے ہی نہیں، نام ہی نہیں لکھتے۔ جی، تو لیکن اگر عربی زبان بھی جانتے ہیں اور عالم بھی ہیں جی، اور حافظ قرآن بھی ہیں، تو ان کے بعد جگہ نہیں ہوتی تو نام لکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فون کریں گے، فون کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہاں حافظ قرآن ہوں اور تجوید جانتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ عالمیت کی سند حاصل کریں، عربی زبان پر عبور حاصل کریں، لکھنا پڑھنا۔ اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے کہا، میں نے دہلی کے اندر حفظ قرآن کے بعد سب سے پہلے عربی زبان سیکھی میں نے، الحمدللہ۔ تو اس طرح بہرحال میں نے وہاں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے تھے 40 سال تک۔ عمر کے لحاظ سے بہرحال جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نہایت الخدمہ، ریٹائرمنٹ، جی، لیکن میرا خطبہ انہوں نے جاری رکھا، اور تقریباً 27 سال سے میں شارجہ ٹیلی ویژن پر قرآن کی تفسیر بیان کرتا رہا۔ 17 سال میں قرآن حکیم کی تفسیر بیان ہوئی۔ اس کے بعد عربی اخبار میں باقاعدہ اعلان آیا۔ وہاں کے حاکم شارقہ سلطان بن محمد القاسمی جس وقت بحیات ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنا تبصرہ عربی زبان میں کہ اس تفسیر اردو کی تفسیر سے لوگوں کو، اردو جاننے والوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ بلکہ یہ بھی وہاں آیا تھا کہ اردو زبان میں قرآن حکیم کی تفسیر یعنی ٹیلی ویژن پر بیان کرنا 3 آدمیوں نے بیان کیا۔ جی، ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین تھے متولی شعراوی، پوری قرآن کی تفسیر ٹی وی پر بیان کی تھی۔ دوسرے مولانا اسرار احمد صاحب تھے جو پاکستان کے تھے، انہوں نے پوری تفسیر بیان کی۔ اور تیسرا یہ بندہ ناچیز ہے، یہ باقاعدہ اخبار میں شاید آیا ہوا تھا۔ اور اوقاف چھوڑنے کے بعد میرا اقامہ، میرا ویزا شارجہ میڈیا والوں نے لگا دیا ہے۔ ابھی الحمدللہ میں بہت سے عنوان پر بیان دے رہا ہوں ایمانی صفت کے تعلق سے۔ ابھی انشاءاللہ میں جا رہا ہوں 2-3 دن کے بعد، ابھی انشاءاللہ وہاں درس حدیث کا سلسلہ شروع کروں گا۔ مولانا آپ شارجہ میں تھے، تو شارجہ میں کون سے طالب علم زیادہ آتے تھے وہاں پہ، بنگلہ دیش سے یا ہندوستان سے یا پاکستان سے؟ میرے خیال میں تقریباً ہندوستان کے بھی بہت سے علماء وہاں پر
امامت اور خطابت پر لگے ہوئے ہیں۔ اور مجھے ایک چیز یاد آئی کہ بنگلور کے ایک نوجوان عالم دین، ان کو مسجد ملی ہے شارجہ کے اندر، بہت بڑی مسجد، جامع مسجد، ان کے پیچھے میں نے نماز بھی پڑھی ہے، اور قرآن بالکل ہو بہو سدیس صاحب کے لہجے میں پڑھتے ہیں۔ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں۔ میرے ان سے ملاقات ہوئی جو بنگلور کے ہیں۔ ایسے لوگ اگر وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو یقیناً وہاں جگہ دی جاتی ہے، لیکن صرف قرآن حفظ ہو، تجوید ہو، عربی زبان سے نابلد ہو تو ان کو امامت نہیں دی جاتی۔ اس لیے میں پیغام دوں گا حفاظ کرام کو کہ باقاعدہ وہ عربی زبان سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ عالمیت کی سند بھی لیں، تو انشاءاللہ۔ بہرحال یہ میری زندگی کا ایک تعلیمی سفر تھا جو میں نے تشجیع کے لیے، رغبت کے لیے بیان کر دیا۔ نہ اس میں کوئی بڑائی ہے، نہ فخر ہے، اور نہ کوئی چیز ہے۔ انشاءاللہ مولانا ہماری دعا ہے کہ آپ کا تفسیرات ہم سنتے رہیں آنے والے دنوں میں بھی شارجہ ٹیلی ویژن کے تھرو اس سے، اور آگے کا سفر بھی آپ کا انشاءاللہ اچھا رہے، دعاؤں میں سبھی کے لیے درخواست کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن حکیم کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور ایمان والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، ان کی کتاب دیوان علی کے نام سے ہے، ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو علم دیا ہے، لیکن وللجہال مال، لیکن جو دین نہیں جانتے، جہل ہے، قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، لیکن ان کے پاس مال موجود ہے۔ جی، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا۔ کیوں؟ لأن العلم باق لا یزال، اس لیے کہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، نہ صرف قیامت تک کے لیے بلکہ جنت تک جانے کے لیے یہ علم باقی رہے گا۔ لأن العلم باق لا یزال، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ لأن المال یفنی عن قریب، مال تو بہت جلد فنا ہو جائے گا، علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بہرحال علم سیکھنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ایمان والوں میں، اللہ کے بندوں میں علم کو فروغ دے، علم سیکھیں، سکھائیں۔ مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ مرد مومن ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا علم سیکھنے سکھانے والا، اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کے سیکھنے والے کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، تمہارے پاس ذکر آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے سارے جہان کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے۔ آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔